سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد عمران اتاری بنگلہ دیش سے۔ سوال یہ ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے مختلف دینی کام میں جدول میں الحمدللہ ہمارا جانا ہوتا۔ جب ہم جدول میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ ہمارے سامنے تعریف کرتے ہیں، مختلف تعریف کرتے ہیں، مبلغین کی تعریف جب کرتے ہیں اسی ٹائم جو مبلغ ہے، ذمہ دار ہے، وہ کیا نیت کرے۔ جیسے اس طرح بھی تعریف کر دیتے ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، آپ مبلغ ہے، حافظ قرآن ہے، مختلف تعریف جب کرتے ہیں تو اسی ٹائم ہمارا نیت کیا ہونا چاہیے برائے کرم؟ تعریف کوئی کرے، نیت ہم کریں، یا تعریف کرنے والی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں تعریف سننے کی کیا نیت کرے ہم؟ ہائے ہائے، اس میں جس سے آپ سب سے زیادہ تو میری آزمائش ہے۔ آپ لوگوں کا یہاں آنا اور جمع ہو جانا اور شرافت سے بیٹھے رہنا بھی میری تعریف ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں ڈیپتھ میں جائیں گے تو میرا انتظار کرنا بھی میری تعریف ہے کہ میری کیا شان ہے، اتنے لوگ اتنی دور سے آ گئے میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہے نا۔ اب گہرائی میں جائیں گے تو ظاہر ہے تو یہ بچنا بڑا مشکل ہے حقیقت میں۔ اول تو تعریف کرنے والے کی مذمت، جو تعریف کرتا ہے اس کے لیے بھی حدیث سے ہیں کہ کب تعریف کی جائے کب نہ کی جائے۔ تب تعریف کرنے والا جو ہے وہ، اس کے تعلق سے بھی حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی فاسق کی تعریف کرتا ہے تو اللہ پاک غضبناک ہوتا ہے، عرش اس کا ہلنے لگتا ہے۔ دوسرا ہے کہ منہ پر جو تعریف کرتے ہیں تو اس میں بھی آزمائشیں تو ہیں، اس کے منہ میں مٹی ڈال دو وغیرہ۔ اب تعریف کس کی جائے اس کے سامنے، اس کی کیٹیگری حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ اس کو ایک تو اس کی تعریف تو صحیح ہو، ناجائز تعریف، ہمارے ناجائز تعریف بھی ہوتی ہے۔ ان کو بڑا دین کا درد ہے، بڑے سخی ہیں، دعوت اسلامی کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا اجتماع میں سب سے پہلے اگر بیٹھ جاتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئے، تو محبت بہت کرتے ہیں دعوت اسلامی پر، بس قربان ہو رہے ہیں۔ چاہے کتنے مدنی قافلے میں سفر کیا، کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی یہ کر جائے۔ اب یعنی اب شاید میرے الزام اور جواب سمجھ رہے ہوں گے، ہمارے یہ مبالغے ہوتے ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، چاہے جمعے کی نماز بھی نہ پڑھیں، اور آج ہی رگڑ رگڑ کے چہرہ صاف کر کے آئے ہوں، ہے بڑے عاشق رسول۔ ان چیزوں سے میں بہت گزرا ہوں، سمجھے، ان تعریفوں سے لوگوں کی۔
اب کوئی شخصیت ہے، مالدار آدمی ہے، تو اس کی تعریف ہو گیا، پل باندھنے ایک ٹکا بھی دے یا نہ دے، سخی داتا تو وہ ہوتا ہی ہے، لیکن مالدار ہے، اگرچہ کنجوسوں کا سردار ہو. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے تو ایک ایک لفظ کا حساب تو ہے، اور جھوٹ بولیں گے تو پھر عذاب بھی ہے. اللہ گناہ معاف ہے. تو تعریف جھوٹی ہوگی تب تو واقعی ہے کہ سارا جھوٹ جھوٹ ہے تو گناہ گار ہے، پھر جیسی تعریف ویسا گناہ، جبکہ ہو جھوٹی. تو سچی تعریف ہو، بعض صورتوں میں جائز مبالغہ ہوتا ہے تو وہ بول چال میں ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس کی رخصت کی بھی صورت ہوتی ہے. لیکن جنرلی مطلب یہ کہ تعریف جو ہے یہ ہمارے ہاں کی جاتی ہے جو بے موقع کرتے ہیں. تو اس پہ اگر کوئی ایک تو یہ کہ وہ اہل ہے جس کی تعریف کی گئی، لائق ہے، لائق بھی ہے، اس کی تعریف سے یہ پھولتا نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ وہیں کا وہیں رہے گا، تو اس کی تعریف کی جا سکتی. جیسے کہ مخلصین اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور ان کو کوئی اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. اچھا ہم لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ہم کو کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم پھول جاتے ہیں، دل میں ایک مطلب ہلچل سی مچ جاتی ہے، یار یہ بڑا میرے سے متاثر ہے، میرا بڑا دیوانہ ہے. تو اچھا بعض اوقات یہ کہ وہ دیوانہ ہو یا نہ ہو، خوشامد کرتا ہو، اس کی ہم کو مطلب پہچان نہیں ہوتی. تو یوں مطلب تعریف کرنے میں ہیں صورتیں، اور تعریف کی خواہش بڑی ہوتی ہے. کوئی تھوڑا کام کر لے گا، دعوت اسلامی ہی کا کام کر لے گا، چلو 12 ماہ کا مسافر بن گیا بالفرض، اس کو مبارکباد چاہیے. ہم دیں وہ الگ بات ہے، اس کو چاہیے کہ سب بولیں مبارک ہو، ماشاءاللہ بڑی قربانی دیتے ہیں آپ، اور کیا بات ہے. تو اگر یہ باتیں ہم نہیں بولیں گے وہ بجھ جائے گا، اس کے دل میں تھوڑا صدمے کی کیفیت ہوگی. یہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا اس نے، یا اس کی تعریف ہو کہ 12 ماہ کا مدنی قافلے کا مسافر بنا ہے تو اس لیے اس کی واہ واہ ہونی چاہیے. یہ مصیبت ہے. اچھا پھر ہم جیسوں کے سامنے آ کر اس نے اپنا اس انداز میں تعارف کروانا ہے، اپنی قربانیاں بیان کر کے، پھر اگر کچھ نہ دو تو بعض اوقات بول دیتے ہیں کوئی تحفہ دے دو. اب یار ایک مطلب ٹکے کے تحفے کے لیے آپ نے اتنی ساری اپنی عبادتیں گنوا دی، اور آپ بول دے تحفہ دے دو میرے کو، تو کیا اس کے لیے آپ نے اپنے منہ سے فضائل بیان کیے تھے؟ اس کے لیے اپنے احیاء العلوم میں 3 جلد میں غالباً چند پیج کا وہ باب ہے، یہ بہترین مطلب اس میں مواد ہے کہ کب کس کی تعریف کی جائے اور کب نہ کی جائے. فتح رضویہ شریف میں بھی تعریف کے تعلق سے، منہ پر تعریف کرنے کے تعلق سے پلس مائنس دونوں مطلب صورتیں بیان ہوئی ہیں. القاب کی مثال دی بزرگوں کے، شمس الائمہ اور اس طرح کا یاد ہوگا. ہاں تو اس میں جبکہ وہ اس قابل ہو، اللہ پاک اپنی تعریف سننے کے جذبے سے ہم کو محفوظ رکھے کہ انسان کی جو تعریف ہے وہ اپنے لیے آزمائش کا باعث ہوتی ہے. الا مخلصین، ہم کتنے مخلص ہیں ہم اپنے آپ کو جانتے ہوتے ہیں، ہمارا حال کتنا گندا ہے، علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. کوئی تعریف نہیں کرتا ہم رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں یار؟ آخر کوئی تو اندر بیماری گھسی ہوئی نا جو ہم کو رنجیدہ کرتی ہے. میری حوصلہ افزائی کسی نے نہیں کی، سبحان اللہ تک نہیں بولا کسی نے، اتنا عمدہ شعر پڑھا اور کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا، اللہ اکبر نہیں کہا. میں نے اتنا پیارا جملہ بیان میں کہا. بعض جملے بہت سینٹنس جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آدمی بے ساختہ اس پہ سبحان اللہ اس کے منہ سے نکلتا ہے. اور یہ مبلغ یا مقرر کا پگار میں بولتا ہے اس کو، اس کی تنخواہ ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو. یعنی آپ کوئی نعت پڑھے جیسے کوئی منہ سے بولے گا، اب جیسے یہ سارا خاندان شاعروں کا خاندان ہے، اشعار کی بڑی پہچان ہوتی ہے ان کو. حاصل نعت شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ارے میرے باپ حاصل نعت بولتے کس کو پہلے یہ تو سمجھا کہ تو نے حاصل کر دیا، شاعر نے اس کو حاصل کہا ہے. تو یہ بول رہے ہوتے ہیں. ان کو اگر کوئی پوچھے نا کہ شعر پر کیوں جھومتے ہو
تو شاید جھومنے والا بھی اس کا بھاؤ پتہ چل جائے کہ بات تو صحیح ہے، میں جھومتا رہا ہوں، میں شعر پر جھوم رہا ہوں، اس کی آواز پہ جھوم رہا ہوں. تو وہ اب حاصل نعت بول کر اصل توجہ چاہی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ لوگ توجہ سے سنیں اور پھر جو بھی سلسلہ ہو. تو اب اگر کوئی نعرہ نہ لگائے، سبحان اللہ نہ بولے، یا جیب میں سے کچھ، تو پھر وہ دل تھوڑا رنجیدہ. یار یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں، وہ دیوانے نہیں ہیں، خشک لوگ ہیں. پھر یہ کیفیات دل کی بنتی ہوں گی. سب کی بات نہیں کرتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور میں نے بہت ڈر ڈر کے تھوڑا سا بولا ہے، ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اسی طرح مبلغ کا بھی کہ کوئی عمدہ الفاظ بولے تو اس کی خواہش ہوتی ہے سبحان اللہ لوگ بولیں، واہ واہ کریں، نعرہ لگا دے تو پھر ونس مور خود ہی ہو جائے، تو مزہ آ جائے، گلا بھی کھل جائے، آواز بھی بڑی ہو جائے گا. تو یہ بیماریاں، باطینی بیماریاں، یہ اتنی داخل ہیں ہمارے اندر، اتنی داخل ہیں. امام غزالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی عمدہ نکتہ اس کے مطالعے میں آتا ہے نا، مبلغ لفظ نہیں ہے، مقرر واعظین، تو وہ اس کو سنبھال کے رکھے گا کہ موقع پر اس کو یہ بیان کرے گا. کوئی دوسرا بیان کر دے یہ اس کو گوارا نہیں ہوگا. حالانکہ للہیت تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو دے دے، یار یہ بھلے بولے. یار آپ کوئی منسٹر آ جائے یا کوئی ایمبیسیڈر آ جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو اور 4 مبلغ ہیں اور یوں ہو کہ یہ ہے سافٹ، اس کو سمجھائیں گے تو مان جائے گا، تو ہر ایک کی ریس یہ ہوگی کہ میرے کہنے پر ہی نمازی بنے. یہ نہیں کہ چپ ہو جائے، یار تینوں میں سے چلو کوئی بولے، بنانا نمازی ہے اس کو، جو بولے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں نے نمازی بنایا ہے، ماں بدولت نے اس کو داڑھی رکھوائی ہے، میں اس کو ماحول میں لایا ہوں. تو یوں مفادات ایسے اندر میں ہمارے داخل ہو گئے کہ اصل مقصد جاتا رہا. بھئی اصل مقصد اس کی اصلاح ہے، کوئی بھی کرے، دوسرا اصلاح کرے، اس پر خوش ہوں گے تب بھی تو ثواب تو ملے گا نا. جبکہ خوشی ہو، رنج ہو کہ یار جلدی بول پڑا، ورنہ میں بولتا اور میرے کہنے پر بھی اس نے داڑھی تو رکھ لینی تھی، تو میری تھوڑی یوں ہوتی نا کہ اتنے بڑے آدمی کو. تو اللہ پاک کے اپنی تعریف پسندی سے انسان کی مدح جو ہے، تعریف ہے، اس کو اندھا بہرا بعض اوقات بنا دیتی ہے اور مطلب آزمائش میں آ جاتا ہو. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں بس یہ ہر جگہ یہ تقریباً ہے، اور ہمارے یہاں بھی ہے یہ تعریف، ہر طرح کی تعریف جاری ہوتی ہے. اور یہ تعریف ہماری خوراک بھی بن گئی ہے کہ ہماری کوئی تعریف نہ کرے، کہ واہ واہ نہ کرے، تو اپنا بھی بیان جو ہے اس کا یوں لگتا ہے کہ یار، پھر بعد وقت تعریف چاہنے کے لیے بندہ بولتا بھی کہ آج میں یار میرا خاص بیان خاص ہو نہیں سکا، تیار ہی نہیں تھی یار، رات کو سویا بھی لیٹ تھا میں. تو اب یہ یوں کہہ کر وہ سننا پسند کرے گا یا اگلا بولے نہیں یار بڑا زوردار بیان تھا. یہ بھی اپنی تعریف نے کہلوانے کے لیے. رات خوان بھی بولتے ہوں گے یار وہ 3 راتوں سے یار برابر نیند پوری نہیں ہو رہی، روز میرے اتنے پروگرام، آج تو آواز بالکل بیٹھ گئی تھی یار، بس میں نے یار گزارا کر لیا. ارے نہیں کیا بات ہے، آج تو میں نے دیکھا کہ لوگ منہ نیچا کر کے رو رہے تھے آپ کی نعت میں، منہ نیچے سن کر اپنا دل خوش کر رہا ہے. انہیں کہلوانا پڑتا ہے. لوگ تعریف نہیں کرتے تو کاکڑے سے نکلوانی پڑتی ہے اپنی تعریف. یہ پتہ نہیں کون سا جذبہ ہے. اب اس میں اگر کوئی یہ کہہ دے مثال کے طور پہ یار 3 راتیں ہو گئی آواز سے نکل نہیں رہی تھی، اور کوئی بول دے مجھے بھی ایسا لگا تو تھا، آئندہ بولنا بھول جائے، سچی بات کر دینی چاہیے. اب میں بھی کہوں گا آج وہ بات نہیں تھی آپ کے کلام پڑھنے میں، تو یوں مجھے آئندہ بولے گا نہیں نا. آئندہ بولے نانی یاد آ جائے گی اس کو، اور نہ کیسی کہتے گی کہ ڈھونڈے گا کہیں کہاں. تو یہ نیتیں ڈھونڈ رہے تھے، سننے میں نیت کیا کرنی چاہیے، اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے. بعضوں کو دیکھا کہ تو ایسے موقع پر استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری تعریف ہو رہی ہے، استغفر اللہ، کہیں میں ان کی باتوں میں آ نہ جاؤں. تعریف کرنے والا اٹھا کے جنت میں تو رکھے گا نہیں اپنے کو، دوزخ میں جلدی سے رکے گا نہیں. کر رہا ہے یہ، آج تعریف کر رہا ہے، کل حجو کر رہا ہوگا،
کبھی دل میں بولا تو کیسا بیوقوف بنایا میرے. ایک آدمی نے بہت پہلے کی بات ہے دعوت اسلامی پتہ نہیں شاید نہیں تھی, تو میں پہلے بھی مطلب بیان اور یہ میرا لائن تو تھی میری. تو مجھے ایک بہت مشہور مقرر اس وقت کے تھے, بہت مشہور مقرر تھے, سمجھے, ان کی آواز جیسا آج تک میں نے مقرر نہیں سنا. مولانا محمد شفیع کاروی رحمۃ اللہ علیہ, وہ مشہور تھے یہاں پاکستان, بلکہ باہر ملکوں میں جاتے تھے, خطیب پاکستان. مجھے کہا مولانا صاحب آپ کی آواز تو ان جیسی ہے. میں نہیں پھولا, میں سمجھ گیا, کیونکہ میں نے ان کی آواز مجھے پتا دے گی ان جیسی آواز ہے ہی نہیں ہے نا, ہم نے آج تک نہیں سنی دنیا میں. میں پٹیچر, میری آواز کہاں اس کے جیسی ہو جائے گی. تو یہ سارا وہ تفریح ہے کہ مولانا بیوقوف ہوتے ہیں, تھوڑے اس کو بولیں گے خوش ہو جائے گا. تو یہ ضروری تھوڑی کہ داڑھی رکھے معاذ اللہ وہ بیوقوف ہوتا ہے, نہیں نہیں, یہ عقل مند ہے جب بھی تو داڑھی رکھی ہے, عقل مند ہے جب بھی تو اسلام کا نام لے رہا ہے. یار اپنے آئینے میں منہ دیکھو یار, تم کیسے اور کتنے عقل مند ہو. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا اللہ جو یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس معاملے میں مجھ سے پرسش نہ فرمانا اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا, یعنی جس کے منہ پر تعریف ہو رہی ہے جو اس کے بارے میں یہ اپنا جو بھی حسن ہو سکتا ہے وہ حسن ظنی اپنا اس کے سامنے بیان کر رہا ہو, تو کیا ایسا کوئی تعریف سننے والا کہہ دے؟ استغفار کرنا چاہیے. استغفار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منسوب قول کہاں پڑھا تھا میں نے, پھر ملے تو پتا چلے. حضرت سیدنا ابو حاتم اسمعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی جاتی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے, اے الہ العالمین تو میری ذات کو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے اور میں اپنی ذات کو ان لوگوں سے بہتر جانتا ہوں. اے رب العالمین مجھے ان لوگوں سے اچھا بنا دے اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کا انہیں علم نہیں, اور میرے متعلق جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پر میرا مواخذہ نہ فرما, انہیں پوچھ گچھ نہ کرنا. تو اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور یہ مخلصین تھے یار, اخلاص ان کے صدقے رب کریم ہم کو اخلاص عطا فرمایا. ہمارا اخلاص تو خالی باتوں کا ہے, باتوں میں اخلاص ہے, باقی الفاظ کا ہیر پھیر اور کھیل ہوتا ہے, لوگوں کو مطلب پھانسنے والا. اللہ حقیقت میں مطلب اپنا بس نیک بندہ بنا دے. یہ حدیث پاک ڈرانے والی ہے کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے تو اپنے فاجر یعنی نافرمان بندے سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, لیکن اس فاجر نافرمان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ایسا بھی یعنی ہونا ہے کہ کسی کو سن سن کر لوگ جنت میں چلے جائیں گے, وہ دوزخ میں چلا جائے گا. یہ حدیث ہے, لوگ سن سن کر جنت میں آ گئے اور آپ یہاں کیسے آ گئے, جہنم میں پہنچ گئے. ہے بڑا نازک معاملہ کہ میں نے اس کو لائن پر لگایا, میں نے داڑھی رکھوائی, میں نے نماز پڑھائی, اس کو نمازی بنا دیا. پھولنے والی بات ہے ہی نہیں, ہدایت رب نے دی. یہ اسی کا کرم ہے کہ بولنے کی بھی تجھے اس نے توفیق دی, باقی دل تو نے نہیں پھیرا. مقلب القلوب تو نہیں, رب ہے. مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنے والا, دلوں میں انقلاب ڈالنے والا, دلوں کو بدلنے والا. تو رب نے اس کو ہدایت دی. تیرے اندر اخلاص نہیں تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کیا کریں گے. ہر مبلغ کو ڈرنا چاہیے, ہر مقرر کو, ہر واعظ کو, ہر نعت خواں کو, ہر قاری صاحب کو, سب کو اللہ پاک کا ڈر اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا علم الہی میں حال کیا, اس کی خفیہ تدبیر, اس کا چھپا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. تو بندے کو یعنی کہ خوف سے فراغت ہونی نہیں چاہیے, مگر ہم لوگ بس غفلت سے فراغت نہیں. ہم کو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں, بہت بڑا کام کر لیا, میں یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری, اتنا کام کیا اتنا کام کیا, بڑے ذمہ دار نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی, مجھے یوں بول دیا, یہ کہہ دیا, میں نہیں کروں گا کام. بعض لوگ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں اس طرح. تو یار کب نگران کے لیے کہہ رہے تھے, کام کر رہے تھے, تعریف کے لیے کام کر رہے تھے, واہ واہ کے لیے کام کر رہے تھے, حوصلہ افزائی کے لیے کام کر رہے تھے, اللہ کے لیے کر رہے تھے. تو کسی کی بے رخی سے گھر پہ بیٹھ جانا
What is this? دین میرا ہے, رب میرا ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں, میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں, کسی کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. یہ کام تو کرنا ہے اور اینی ہاؤ کرنا ہے, اس سے تو کسی طرح بھی مطلب ہے کہ پیچھے ہٹ کرنی ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد فیاض ستاری اٹلی کے شہر بلونیا سے. الحمدللہ بعض اراکین شورا کو بھی اس دفعہ دیکھا ہے یا پہلے بھی کہ جب ہم ہاتھ چومنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ پیچھے کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے بعض الحمدللہ کل ایک بڑے سینئر ہمارے ہیں ذمہ دار, تو ان کا جب میں چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے پیچھے کھینچا, لیکن میں کیونکہ قریب پہنچ گیا تھا تو میں نے اپنا پھر ہاتھ جیسے ایسے ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ میں نے چوم لیا. تو ویسے تو اپنا ہاتھ چومنا تو منع ہے سلام کرنے کے بعد. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا جواب ہے, تو انہوں نے کہا پھر اس کا مجھے بھی نہیں پتا, آپ امیر اہل سنت سے اس کا جواب پوچھیے گا. یعنی میں ہاتھ ان کا چومنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے پیچھے کر لیا تو میں نے اپنا چوم لیا. اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کیا اگر عام جو ایسے ہم اسلام بھائی ہیں ان کا کبھی کبھار کوئی چومتا ہے تو اگر ہم پیچھے کھینچیں تو پھر اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی؟ تو اس میں بھی آزمائش ہے, جو چمواتا ہے وہ بھی آزمائش میں, جو چومنے سے روکتا ہے وہ بھی آزمائش میں. کہ جیسے جو چومتا نہیں ہے آپ نے اس کی تعریف کی, جو چمواتا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں. جس کا نہیں چوما اگر وہ موجود ہے وہ کپڑے چیک کر لے اپنے, ماں بدولت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اس پر اثر اچھا پڑا ہے نہ چموانے کا. کہ بڑی عاجزی, سبحان اللہ کتنے عاجز ہیں, منکسر المزاج ہے, تو بچنا بڑا مشکل ہے. چموائے تو بھی آزمائش, ہٹائے تو بھی آزمائش. اب اس پر غور کرے کہ چموانے میں خطرہ ہے یا نہ چموانے میں خطرہ ہے. تو دونوں صورتوں میں خطرہ تو ہے. اب بندہ کرے تو کیا کرے, مدینہ کرے نہ اللہ پاک سے بس پناہ مانگے. میں نے یہ نوٹ کیا بعض وقت کہ اب میری تو ظاہر ہے کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا میں. تو میں نے بھی کئی بار پہلے کی ہے کوششیں, چومنا نہ چومنا, کھینچنا کرنا. تو بعض اوقات بیچارے مطلب وہ یہاں تک کہ ابھی ایک واقعہ ہوتا جب صحیح صفا مروہ کی صحیح میں کوئی بیچارے پنجاب کے معتمر عمرے والے لگ رہے تھے, انہوں نے ہاتھ چومنے کی میری کوشش کی تو میں نے کھینچ لیا, ہاتھ نہیں دیا چومنے. پتہ نہیں وہ کیا کوئی سی بات یار, وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید مطلب منہ بن گیا چلے. اس نے دیکھ لیا ہوگا نا دوسرے سے چوم رہے, میرے کی مطلب ایسا کر دیا. یہ کہ اب بڑی عقیدت سے محبت سے کوئی آئے دور سے دیکھ کر نام سن کر, یہ میرے لیے آزمائش بول رہا ہوں, اور میں اس طرح کا سلوک کر لیتا ہوں اس سے, تو پھر میرے کو بھی یعنی اس آدمی کا یقین مانو ابھی تک ٹینشن ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ کر مطمئن کیسے کروں کہ میں نے کیوں ایسا کیا. اب میں تو جانتا بھی نہیں تھا, کوئی بیچارے تھے پاکستانی معتمر تھے عمرے والے, عمرے کا وہ تھا مطلب سیزن. یہ بچوں سے ہاتھ کھینچ لینا, بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کیوں کھینچ لیا. تو یہ وہ یہ کہ جیسا موقع ہاتھ چموانے میں اگر خطرہ حب جہاں میں پڑ رہا ہے تو اس سے بچنا, کیسے بچنا, یہ کچھ تدبیر کرے. اور اگر نہ چموانے میں حب جہاں کا خطرہ موجود ہے اس میں, اگر میں ہاتھ چومنا منع کر دوں, نہ چمواؤں, لوگ مائک پہ بیان کریں گے یہ ایسا عاجزی والا شخص جس کے اتنے مرید, میرے منہ سے اتنے مرید بولنا یہ بھی خطرناک جملہ ہے. ہاتھ نہیں چومنے دیتا, بڑا منکسر مزاج, ہاتھ نہ چموانے والا. یہ نہ چموانے میں کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, چموانے میں نہیں ہو رہی تعریف, چموانے میں کوئی تعریف نہیں کرتا. آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا, لوگ ہاتھ چوم رہے تھے کوئی تعریف نہیں ہوتی, نہ چوموائے تو آدمی کو تھوڑا یوں جھٹکا لگتا ہے, وہ تذکرہ کرتا ہے کہ یار ان کی ساری سبحان اللہ, اللہ نے اتنی عزت دی ہے, ہاتھ نہیں چومنے دے رہے. کہاں کھڑے ہوں گے مدینے کی گلی میں. اللہ بچائے گا وہ بچے گا, باقی جس کی طرف ہے نا حدیث پاک دین و دنیا میں جس کی طرف اشارہ کیا جائے
حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، البتہ اللہ جسے محفوظ فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، فیمس ہونا نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانے، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، خاموشی اختیار کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے، نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا۔ باطنی بیماری و معلومات پیج نمبر 63 سے 64، یہ حب جاہ والے چیپٹر میں یہ باتیں، حب جاہ مانے اپنی عزت ہو، شہرت ہو، یہ چاہنا، اس چیز سے محبت کرنا کہ لوگ مجھے جانے، میری عزت، میری شہرت، میری واہ واہ ہو، یہ بھی خطرناک باطنی بیماری ہے، اور اس سے بچنا اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا۔ یعنی دنیاوی طور پر بھی جس کی تعریف کی جائے وہ اس کے لیے بھی آزمائش، لیکن کم آزمائش ہے دنیا میں۔ بھائی بڑا ماہر آرکیٹیکٹ ہے، عمارتیں بناتا ہے یار، بڑا بہترین نقاش ہے، نقشے خطاط ہے، بڑی بہترین رائٹنگ، یہ دنیاوی تعریف میں آدمی پھولتا ضرور ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا تہجد گزار ہے، تہجد تو اس کی چھوٹتی نہیں ہے، اتنے سالوں کے دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے، پہنچا ہوا آدمی ہے۔ اب اگر یہ باتیں کی جائیں، ایک تو آرکیٹیکٹ اور یہ دنیا داری کی باتیں ہوئی، اس کو کیا ہوا؟ خوش ضرور ہوا، لیکن یہ جو پھولا نا، اب اس کے پھٹنے کا خطرہ ہے، یہ پھٹ پڑے گا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ تو میں نے اس طرح کا کہ کسی کو یوں پتہ چل جائے، باقی تو منہ سے بولتے ہیں، میں اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہوں، اتنے تہجد پڑھتا ہوں، اشراق چاش کا پابند ہوں، عوابین تو میری چھٹتی ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہمارے، وہ آسرا ہی نہیں کرتے، میرے اتنے قرآن ختم ہوئے، میرے اتنے قرآن ختم ہوئے۔ اب مولانا کے پاس آتے ہیں، میں نے اتنے قرآن ختم کیا، اب ذرا بخش دینا۔ یہ مولانا بخشوائے گا تم کو یار، ایصال ثواب کے لیے مولانا کی کوئی محتاجی تھوڑی ہے یار کہ یہ ایصال ثواب کرے گا۔ تو ہم نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے جو قرآن کریم پڑھا، اللہ پاک، یا اللہ پاک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا کر دے، یہی سارے ثواب ہو گیا، میرے ماں باپ کو عطا کر دے، ساری امت کو عطا کر دے، یہ سب ایصال ثواب ہو گیا۔ میں کوئی پاپڑ تھوڑی بیلنے پڑتے ہیں کہ جس میں پورا اہتمام ہو ایصال ثواب کا۔ تو لیکن یا تو سمجھنی پڑتی یا کیا ہے، یا کھڑے ہو کر کہیں گے اپنی کارکردگیاں دیں گے، میں نے اتنی تلاوت کی، میں نے یہ منزلیں پڑھی، وہ کیا، یہ کیا۔ ہم لوگ ہی پوچھتے ہیں اپنے بھی، مطلب ظاہر کوئی کارکردگی یہ وہ، لیکن بولنے والے کو خود سوچنا کہ اگر میں ریا میں پڑھتا ہوں تو وہ چپکا بیٹھا رہے یار، لیکن بے چینی ہوتی ہے کہ یار کسی ایک کو تو پتا چلے یار میں تو نہیں بولتا یار، میں نے اتنے پڑھتا ہوں، ریاکاری میں نہ پڑ جاؤں، تو کبھی نہ کبھی وہ مائک جو ہے آن ہو جائے گا، وہ پہنچا دے گا، تو یہ رہا نہیں جاتا یار۔ اللہ پاک اپنا قرب عطا کر دے اور ایسا جذبہ دے دے کہ بس ہم نیک عمل کریں، ہم جانے ہمارا رب جانے، تیسرا نہ جانے، ہمارے یہاں بس تیسرا جانے، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور جانے بھی اور مانے بھی ہم کو، ہم کون ہیں، متاثر ہو ہم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب مدح نے اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کہاں بچ کر جائے، اللہ پاک ہی بچانے والا ہے۔
ریاکار کو 1000 پردوں میں بھی چھپ کر کرے گا تو اس کی ریا کا اعلان ہو جاتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ کرے گا، چھپ کر کرے گا لوگوں سے، بالآخر اللہ پاک اس کو مشہور کر دیتا ہے. یہ روایت جو الفاظ کے نا کہ اللہ پاک بالآخر اس کے عمل کو ظاہر کر دیتا ہے. جو ہوتا مخلص ہے چھپ کے کر رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ظاہر کر دیتا ہے. جو اللہ نے اس طرح انعام کے طور پہ ظاہر کیا، دنیا میں اس کو ایک عظیم بدلہ ملا، لوگوں کے دل میں اس کی محبت اللہ پاک نے ڈالی، بہت بڑا انعام ہے. اس کا انتظار کون کرے؟ ہم لوگ سارے جو ہیں وقت سے پہلے سورج غروب ہونے کا، سن سیٹ ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی افطار کر رہے ہیں. ہم لوگ وقت سے پہلے افطار کر لیتے. ہم اگر صبر کر رہے ہیں، افطار کا وقت ہوگا افطار کریں گے، تو اللہ پاک جب لوگوں کے دلوں میں عزت ہماری ڈالے گا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوئی. لیکن اس کا بھی انتظار نہ کریں کہ میرے اعمال لوگوں کو پتہ چلیں، لوگ مجھ سے متاثر ہوں، پھر تو یہ بھی خطرناک ہے. بھول جائے سب کہ میں نے جو بھی کرنا ہے میں جانوں، میرا رب جانے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول